بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک دلچسپ خوفناک سچی کہانی۔ آج اماں جنتے کا جنازہ تھا اور جنات کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی تھی۔ اماں جنتے تو یوں کہنے کو تو میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی، لیکن وہ میرا سب کچھ تھیں۔ جنات کی ایک بڑی تعداد نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ جن کے گھر اس نے سالوں ملازمت کی اسے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ اماں جنتے تو یوں تو اب صرف 60 برس کی تھی، لیکن نہ جانے اسے کون سا عارضہ لاحق ہو گیا کہ وہ دنوں میں ہی چارپائی سے لگ گئی اور پھر آخر قبر میں اتر گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے جنازے پر جنات کو دیکھا تھا اور انہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں جنتے کی کہانی میں آپ کو اس کی زبانی سناتی ہوں۔ ویسے تو میرا نام جنت بی بی ہے، لیکن سب مجھے جنتے پکارتے تھے۔ ہم ایک پسماندہ سے علاقے میں رہتے تھے۔ ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی تھی۔ ہم محنت کش اور مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ میرے ماں باپ بھی مزدوری کرتے، لیکن بہت مشکل سے ہمارا گزارا چلتا تھا کیونکہ گھر کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ میرے علاوہ میرے 5 بہن بھائی اور تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے جیسے ہی 12واں سال لگا تو میں بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی اور اسے وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پیسے مل جاتے تھے، اور وہ جتنا کام کرتی اتنے پیسے مل جاتے، ساتھ کبھی بچے ہوئے سالن اور کبھی اترے ہوئے کپڑے بھی مل جاتے۔ اماں انہی میں سے کاٹ پیٹ کر ہم بہنوں کا جوڑا تیار کر دیتی اور ہم بھی خوشی خوشی پہن لیتے۔ میں جب کام کرنے کے قابل ہو گئی تو اماں کے ساتھ ہی جانے لگی، کیونکہ اماں کی اب طبیعت خراب رہتی تھی اور وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اماں کی مدد کے خیال سے ہی چلی جاتی۔ ابا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ ملازمت کرتا تھا اور جب ٹھیکہ ملتا تو اچھی مزدوری ملتی، لیکن جب کوئی ٹھیکہ نہ ہوتا تو ابا دنوں کیا ہفتوں گھر پر پڑا رہتا۔ اس کے علاوہ ابا کو کچھ اور آتا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ابا کے یار دوست اور ہمارے محلے دار بنیادی کا کام کرتے، کچھ کھانے کا چھوٹا سا سٹال بھی لگاتا تو کوئی لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سٹال لگاتا، لیکن ابا کو شاید اپنے کاروبار کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہی لکیر کا فقیر بن کر بس ٹھیکیدار کے ساتھ ہی لگا رہتا۔ ابا کو اپنی بڑھتی لڑکیوں کا بھی خیال نہیں تھا کہ جن کی اب شادی کرنی تھی۔ مجھے اماں کے ساتھ کام پر جاتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اب خود کام کرنے میں بہت ماہر ہو گئی تھی۔ اماں کے علاوہ بھی میں نے 2 گھر کے کام پکڑ لیے تھے اور وہاں پر میرا کام اچھا چل رہا تھا۔ وہ باجیاں بھی اچھی تھیں، مجھے کام کے علاوہ بھی پیسے دے دیتی جو میں سنبھال لیتی اور ایک جگہ جمع کرتی رہتی۔ میری دوسری بہن اب جوان ہو رہی تھی، اسی لیے اماں کی فکریں بڑھ گئی تھیں اور اماں اب یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی جائے، لیکن ابھی اس چیز کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں ابھی 14 سال کی اور وہ 12 سال کی تھی۔ اتنی جلدی شادی کر کے گھر بسانے کا کیا مطلب تھا؟ لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا، 14-15 سال تک کی عمر کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے اماں کو بھی ہماری فکر ستانے لگی تھی۔ لیکن میں نے اماں کو بھی یہی کہا کہ تو ذرا رک جا، پہلے ہم پیروں پر تو صحیح طرح کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اماں کہتی مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جانے کس وقت آخری سانس آ جائے، اس سے پہلے تم دونوں کا تو کر جاؤں، باقیوں کا اللہ وارث ہے۔ اماں کی ایسے باتیں میرا دل چیر دیتی تھیں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اماں کو تو سانس کا مسئلہ ہو چکا تھا اور وہ کھینچ تان کے سانس لے کر خود کو زندگی سے ناتا جوڑے رکھتی، اور جس رات اماں کو اٹیک ہوتا اس رات تو وہ کھینچ کے سانس لینا بھی اماں سے گوارا نہیں ہوتا، اور ہم اماں کی ہر اٹکتی سانس کے ساتھ خوف اور پریشانی سے اسے دیکھتے رہتے۔ انہی دنوں جب ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور اب اماں بھی اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی تو وہ گھر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کام سے منع کر دیا۔ ابا تو پہلے ہی پورا ہی کام کرتا تھا اور اماں بھی اب گھر بیٹھ گئی تھی، یعنی آمدنی کے 2 ذریعے تو بند ہو گئے۔ میں جتنا کما کر لاتی اس سے گزارا ناممکن ہو گیا تھا۔ اب مجھے دن میں یہی فکر ستاتی رہتی۔ ایک دن کام سے جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا، کیونکہ اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اماں کی دوائیاں لے کر آنے والی تھی۔ میں نے آج اپنی باجی سے ایڈوانس پیسے مانگ لیے، لیکن باجی نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی تو تمہیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے میرے پاس کام کرتے ہوئے، اس لیے ابھی تمہیں ایڈوانس نہیں دے سکتی، کم سے کم 6 ماہ ہو جائے
تو پھر تمہیں ایک تنخواہ ایڈوانس میں مل جائے گی، لیکن ابھی میں تمہیں تنخواہ کے پیسے نہیں دے سکتی۔ میں بہت دل گرفتہ سی وہاں سے نکلی اور اب پریشانی سے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی تھی کہ اتنے میں میرے قریب سے ایک عورت گزر گئی، اور وہ عورت دیکھنے میں تو اچھی لگتی تھی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر واپس پلٹ کر میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ایسے سڑک کے کنارے کیوں بیٹھی ہو؟ میں اس وقت چونکہ ماں کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اس عورت کی محبت سے پوچھنے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، شاید اللہ نے اسی طرح تمہیں مجھ سے ملوانا تھا۔ میں تمہارے کام کا بندوبست کر دوں گی، اس عورت نے کہا تو میری آنکھیں چمکنے لگیں اور میں نے اس سے پوچھا، کیا واقعی مجھے کوئی کام مل جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی، بے فکر ہو جاؤ، اب یہ میری ذمہ داری ہے، کل تمہیں اسی وقت یہاں پر ملنا، میں تمہیں اس کام کے بارے میں ساری تفصیل دوں گی۔ وہ عورت مجھے کافی تسلی دیتے ہوئے چلی گئی اور میں ایک امید بھرا دل لے کر گھر چلی آئی۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ ابھی تک بستر پر ہی تھی۔ باجی نے مجھے کچھ سالن دیا ہوا تھا، میں نے وہ گرم کیا اور اماں کو ایک روٹی بنا کر دی۔ اماں ایک دم مجھے دیکھ کر رونے لگی اور اٹکتی سانسوں کے درمیان کہنے لگی، جنتے میں نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تجھے بھی اپنے ساتھ اسی چکی میں ڈال دیا جس میں اتنے عرصے سے میں پس رہی تھی، اور اب تیرا وہی حال دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اماں نے بڑے دل گرفتہ اور ملول لہجے میں کہا تو میری آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گر گیا۔ تاہم میں اماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتی رہی اور بولی کچھ نہیں۔ اماں کو میں نے اس عورت کے بارے میں بھی نہیں بتایا کیونکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ وہ اگلے دن وہاں پر آئے گی ہی نہیں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ واقعی وہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ اسے دیکھ کر میرا چہرہ کھل سا گیا اور میں نے اسے کہا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہاں وہ ذرا کام سے تھوڑی دیر ہو گئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود بات کرے اور مجھے کام کا بتائے، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی کہنے لگی کہ میں نے تمہارے کام کی بات کر لی ہے، تمہیں تو کل سے روزانہ اسی وقت پر کام پر جانا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کام ہے اور کہاں ہے، پیسے کتنے ملیں گے؟ تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا، اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میں حیرت سے ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہنے لگی، دراصل کام جنات کے گھر ملازمت کرنے کا ہے، تمہیں روز ان کے گھر جانا ہوگا اور ان کے گھر کے کام کرنا ہوں گے، اس کے بدلے وہ تمہیں کافی اچھی رقم دیا کریں گے۔ میں خود بھی جنات کے گھر ہی ملازمت کرتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہارے لیے بھی وہی کام پر دیکھا ہے۔ اس نے کہا تو میں حیرت سے اور خوف سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ جنات کے گھر؟ میں نے حیرت سے چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں اس میں حیرانی والی کیا بات ہے، جنات کے گھر کا کام نہیں کرتے؟ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے اسے کہا، نہیں مجھے وہاں نہیں پر کام نہیں کرنا، تم نہ جانے کیسی باتیں کر رہی ہو، اور اس کے بعد میں وہاں سے چل دی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے پیچھے سے دیکھ رہی ہے، مجھے جو کام کی امید بندی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی۔ میں پریشانی سے گھر میں واپس آئی تو اماں سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے جنتے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی الجھی اور پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ میں اس وقت بہت پریشان تھی، اس لیے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں کا منہ خوف سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور مجھے کہنے لگی، جنتے یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے، بھلا جنات کے گھر بھی کوئی ملازمت کرتا ہے؟ میں نے تو ایسا نہ دیکھا نہ سنا، اماں نے کہا تو میں چڑچڑی ہی ہو گئی اور اسی طرح بولی، اماں مجھے بھی یہ پتا ہے، اس لیے تو میں اسے منع کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کیسے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس وقت شدید تھکاوٹ ہوئی تھی اور نیند سے میرا برا حال تھا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر کے باقی کام بعد میں کرتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے وہ عورت ہوا میں دکھائی دی۔ میں اپنے کام پر جا رہی تھی تو وہ راستے میں مجھے مل گئی اور اسے دیکھ کر میں ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور واپسی کے راستے کی طرف چل دی، لیکن وہ میرے پیچھے آئی اور مجھے آوازیں دیتی رہی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن جیسے ہی کام پر پہنچی تو وہ پھر سے میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے غصے سے اسے کہا، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو، کیوں بار بار میرے راستے میں آتی ہو؟ میرے غصے کو نظر انداز کر کے وہ بولی، میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں اس لیے تمہارے پیچھے آتی ہوں، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتی ہو، پھر تم میری پریشانیوں کا کیسے احساس ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس نے کچھ عجیب سے لہجے میں کہا
تو میں نے اسے کہا کیسے کیسے جانتی ہو تم مجھے ہو؟ تو وہ کہنے لگی ایک جن زادی ہوں اور میں تمہاری مدد کے خیال سے تمہارے پاس آئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت اور خوف کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی ہوں کہ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں پسینے سے شرابور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میرے ذہن پر ابھی بھی حباب کا اثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں اپنے کمرے میں خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہوں، لیکن جب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اب عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس جن زادی نے مجھے تنگ تو نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ کہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا اور ابھی ایک ایسا احساس میرے ساتھ تھا جیسے کہ وہ میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن میں اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تاہم میں خوف زدہ اور چوکنی تھی، اور یہ اسی رات کی بات تھی جب اماں کو اچانک پھر سے دمے کا اٹیک ہوا۔ اماں کی اٹکتی ہوئی سانسوں سے میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں پریشانی سے اماں کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ میں اماں کا علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جو فیصلہ میں 2 دن سے نہیں کر پائی وہ 2 منٹوں میں کر دیا۔ میں نے اماں کی حالت دیکھتے ہوئے جنات کی ملازمت کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جیسے ہی مطمئن سی ہو گئی، اگلے دن جب میں کام پر جانے لگی تو راستے میں اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی، پھر مجھے دوبارہ نظر آ جائے۔ وہ عورت ایک جگہ نظر آئی۔ اب کی بار میں خود اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میں جانتی ہوں تم کون ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، اسی لیے میں تمہارا کام کرنے پر تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا تو وہ جیسے خوش ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر تم آج ہی سے میرے ساتھ چلو، ایک تو مل بھی لینا اور کام بھی دیکھ لو۔ میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور کہا میں کام سے فارغ ہو کر آتی ہوں، پھر تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی دونوں گھروں کے کام کیے اور پھر اس عورت کے ساتھ جنات کی دنیا میں چلی گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار وہاں جا رہی تھی، اس سے پہلے صرف جنات کا نام سنا تھا، لیکن اب کی بار میں خود وہاں پر جا رہی تھی اور ہر قدم پر میرا دل خوف سے بھرتا جا رہا تھا۔ ارد گرد خوفناک نگاہوں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ جنات کے گھر میں مجھے بہت گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کا گھر اور رہن سہن تو بالکل انسانوں جیسا تھا۔ جو عورت ہمیں دروازے پر ملی وہ بہت خوبصورت اور خوش اخلاق لگ رہی تھی۔ مجھے اسی کے گھر کام کرنا تھا۔ میں خوف بھری نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک جادو سے ہے، یا پھر میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں اور وہ خواب ابھی ٹوٹ جائے گا، لیکن نہیں، وہ سب حقیقت میں تھا۔ میں واقعی سحبقت جنات کی دنیا میں جنات کے گھر پر ان کے سامنے موجود تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میں ایک جڑزری سے لے کر رہ گئی۔ اتنے میں وہ عورت جو مجھے دروازے پر ملی تھی، اس کا نام فرزانہ تھا، اس نے مجھے کچن کا راستہ دکھایا اور کہا تم تب تک کچن سمیٹ لو اور برتن وغیرہ دھو لو۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈرتے دل کے ساتھ کچن میں چلی گئی، لیکن شکر ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچن کا کام کیا اور واپس اس کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی واہ جنتے، تم نے تو بہت جلدی کام کر لیا، تم بہت پھرتیلی ہو۔ تو اس کی بات سن کر میں بھی ہنس دی، اور پھر باجی فرزانہ نے مجھ سے پیسوں کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگی تم کتنی اجرت لوگی؟ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو جو مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جتنی ہو سکتا ہے بتا دو۔ میں نے اپنے حساب سے زیادہ پیسے ہی بتائے تھے، لیکن وہ کہنے لگی اتنے کم پیسے؟ کام اتنا کرتی ہو اور اتنی پھرتیلی ہو کہ اتنے کم پیسوں میں کیوں لوں گی؟ اور پھر اس نے میری مانگی ہوئی رقم سے 2 گنا زیادہ پیسے مجھے دے دیے اور میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور کہا آپ نے تو میرے اوپر بہت مہربانی کر دی، آج تک کبھی کسی انسان نے مجھے میری اتنی اجرت نہیں دی۔ وہ کم پیسے دیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں دیتے، اور آپ نے میری اجرت سے مجھے 2 گنا زیادہ دے دیا۔ میرے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باجی فرزانہ بھی بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم فکر مت کرو، تم یہاں پر باقاعدگی سے کام کرو اور مجھ سے جو ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گی، باجی فرزانہ نے کہا، اور پھر میں اٹھ کر واپس اپنی دنیا میں آ گئی۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر میں وہاں پر کام پر نہ جاتی تو ایسے کیسے ماں کا علاج کرواتی؟ اب میں ماں کا علاج کروا سکوں گی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ مجھے اب ایک وہم تھا کہ میں اماں کو یہ سب بتاؤں کہ نہ بتاؤں، کیونکہ میں نے اماں کو بتا دیا تو وہ پریشان ہوتی رہے گی، اور جب بھی میں جنات کے گھر کام پر جاؤں گی تو وہ تب تک میرے پیچھے پریشان ہو کر اپنی جان ہلکان کرتی رہے گی، اور اگر میں نے نہ بتایا پھر اماں مجھ سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھے گی کہ آخر اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اب اماں اس کو میں کیا جواب دوں؟
یہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اب میں روزانہ ہی جنات کی طرف جانے لگی۔ میں نے ابھی بھی اماں کو جنات کے گھر کی ملازمت کرنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی ان پیسوں کے بارے میں بتایا، اس لیے وہ میرے پاس جمع ہوتے رہے۔ مجھے جنات کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے اور میں اب بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ جو ڈر میرے اندر تھا وہ اتر گیا، اس لیے میں اب مطمئن سی ہو کر چلی جاتی۔ ابھی بھی میں جنات کی طرف سے واپس کر آئی تھی کہ اتنے میں اچانک اماں میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں اماں سے ملی اور کہا، اماں مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ لیکن اماں کچھ عجیب سے لہجے میں بولی، ہاں زحمت کیسی، اور پھر چپ کر گئی اور منتظر سی رہی کہ کوئی بات کریں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور پھر اٹھ کر جانے لگی۔ جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھی تو مجھے کہتی ہیں، تم آئندہ کہیں نہیں جاؤ گی جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں جاتی ہو۔ لیکن میں نے اماں سے کہا، اماں کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو اور میں نے کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ اماں کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، تو نے جنات کے گھر کام شروع کر دیا ہے نا؟ اماں کے اتنے درست اندازے پر میں ایک دم حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا؟ تو اماں نے بتایا کہ وہ آج کمرے میں میرے دھونے والے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی تو اس میں ایک پوٹلی میں پیسے نظر آئے۔ جب اس نے وہ پیسے دیکھے تو اتنے زیادہ پیسے دے کر وہ خود پریشان ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں کسی غلط کام میں پڑ گئی ہوں جس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے ملے ہیں۔ وہ بہت غصے میں آ گئی، لیکن بعد میں اچانک اسے جنات والی بات یاد آئی تو اسے تھوڑی سی تسلی ہو گئی۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ تم مجھے بتاؤ آخر میں کیا کرتی؟ گھر کے حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ابا کوئی کام نہیں کرتا نہیں اور تم بیمار رہنے لگی ہو، چھوٹی کی شادی کرنی ہے، بھائیوں کو پڑھانا ہے، اتنے کام ہے، تو مجھے بتاؤ اگر ان کے گھر ملازمت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں چپ چاپ رہ گئی۔ یہ سب باتیں تو اماں کو بھی پتہ تھیں، لیکن وہ ان سے نظریں چرائے ہوئے تھیں کیونکہ اماں نے ساری زندگی تو ہمیں کھلایا ہے اور اب وہ ایک دم اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتی تو ہم اماں کو اس چیز کا طعنہ تو نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن اماں اپنے دل میں ان باتوں کو محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میری باتیں سن کر اماں کہنے لگی، جنتے مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے اوپر بہت ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، آخر میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اب تجھے میری بیماری کا بھی علاج کروانا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، تو کیا کرے گی؟ اماں پریشانی سے روتی جا رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگتی جا رہی تھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی اور اماں کو تسلی دینے لگی، اماں ایسے مت کر، میں تیری بیٹی ہوں اور تیرے دکھ تکلیف کو میں نہیں سمجھوں گی تو کون سمجھے گا؟ بس تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کر اور میرے لیے دعا کرتی رہا کر۔ میں نے اماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چوم لیے تو اماں کی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی اور مجھے پیار کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ میرے دل سے ایک باری بوجھ اتر گیا تھا کیونکہ اتنے دنوں سے میں نے اماں کو جنات کے گھر ملازمت کا نہیں بتایا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چوری کر رہی ہوں۔ اسی لیے اب جب اماں کو سب کچھ خود ہی پتہ چل گیا تو مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے پاس جب پیسے جمع ہوئے تھے میں نے ان سے اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا اور باجی فرزانہ نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، جنتے تم تو بہت اچھا کام کرتی ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بچوں کے کام بھی کر دیا کرو، اس کے لیے تمہیں الگ سے پیسے دے دوں گی۔ جب باجی فرزانہ نے کہا تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے انہیں اس سہولت سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کے پیسے آپ رہنے دیں، میں بچوں کے کام بے خوشی کرتی ہوں، اس لیے ان کے کام کے پیسے رہنے دیں۔ لیکن باجی نہیں مانی اور باجی نے میرے ساتھ ایک معقول سا معاوضہ طے کر لیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے مل جایا کرے گی اور میں نے سوچا کہ بچوں کے کام کے ساتھ مجھے جو پیسے ملا کریں گے میں اس کے ساتھ اماں کا علاج اور خوراک کی طرف دھیان دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ان پیسوں کی حامی بھر لی۔ اب باجی کی طرف مجھے کچھ وقت زیادہ لگ جاتا کیونکہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کافی ہوتے ہیں جو میں آہستہ آہستہ کر کے مغرب کے بعد چلی جاتی۔ لیکن انہی دنوں میں جب مجھے شام ہو جاتی تو ایک دن مجھے راستے میں ایک جن زیادہ ملا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم فرزانہ کے گھر پر کام کرتی ہو؟ میں سمجھی شاید ان کا کوئی رشتہ دار ہے، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا تو کتنی دیر کے لیے کام کرتی ہو اور کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ باجی سے خود پوچھ لیں۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں میں ابھی اس سے بات نہیں کر سکتا، اس نے تو بچوں سے بھی ملنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کے میں ذرا ٹھٹک گئی اور پوچھا، بچوں سے ملنے پر پابندی لگائی ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ آپ ان کے بچوں کے کیا لگتے ہیں؟ لیکن میری بات سن کر وہ کچھ بولا نہیں اور ایک طرف کو چل دیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی لیکن میرے دل میں ایک الجھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب باجی فرزانہ کے پاس گئی تو میرا دل چاہا کہ میں اسے ایک بار پوچھ لوں،
لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اسے پوچھ نہ سکی اور اس بات کو چھپا لیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ باجی کی طرف اب مجھے 3-4 گھنٹے کام کرتے لگ جاتے ہیں، لیکن میں اسی خوشی میں تھی کیونکہ انسانوں سے زیادہ مجھے یہاں سے معاوضہ زیادہ ملتا تھا، اس لیے میں یہاں پر کام کر کے بہت خوش تھی۔ میں نے اماں کا بھی باقاعدہ علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی دوائی اور خوراک کا دھیان میں خود رکھتی تھی، اور انہی دنوں میں نے ایک دن اماں سے کہا، اماں تو ایسا کر چھوٹی کا رشتہ دیکھو اور اس کی بات طے کر دو تاکہ پہلے ہم اس کے فرض سے تو فارغ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، پہلے تیرا رشتہ طے کروں گی، تیری شادی کروں گی، تیری خوشیاں دیکھوں گی، اس کے بعد ہی چھوٹی کا کچھ کروں گی۔ لیکن میں نے اماں سے کہا، ماں تو ابھی میری شادی کا خیال دل سے نکال دو کیونکہ مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے اور میں اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرا کر نہیں جا سکتی۔ میں نے اماں کو 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تو وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی، جنتے میں نے تیرے سر پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے، تیری تو ابھی ہنسنے کھیلنے کی عمر تھی، لیکن میں نے تیرے اوپر بہت ظلم کر دیا۔ اماں نے کہا تو میں چپ ہو رہی اور یہی کہا، اماں جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ اماں نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، تاہم میں نے اماں سے پھر سے ایک دفعہ کہا کہ چھوٹی کا رشتہ دیکھو اور آتے موسم میں اس کی شادی کر دو۔ میری بات سن کر اماں نے سر ہلا دیا۔ میں باجی فرزانہ کے گھر باقاعدگی سے جاتی رہی، لیکن پھر انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا اور اس جن ذات نے دوبارہ میرا راستہ روکا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ دونوں بچے کیسے ہیں۔ میں نے کہا، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ ان کے گھر چلے جائیں۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولا اور چپ ہو رہا۔ میں نے کچھ انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں بولا تو آگے کو چل دی، اور اگلے دن جب جی فرزانہ کی طرف دوبارہ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ دونوں بچے صبح سے غائب ہیں۔ باجی فرزانہ کا رو رو کر برا حال تھا اور باجی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ باجی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے باجی سے پوچھا، کیا ہوا، دونوں بچے آخر کہاں چلے گئے، کس نے اغوا کیے ہیں؟ تو باجی کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کے پاس ہے، اسی نے میرے بچے چرائے ہیں، وہی انہیں بہانے سے بہکا کر لے گیا ہے، لیکن بس چھوڑوں گی نہیں۔ باجی نے الفاظ ایسے کہے تو میں الجھ کر باجی سے پوچھا، آخر کون ہے وہ، کس نے آپ کے بچے چرائے ہیں؟ باجی کہنے لگی، ان بچوں کے باپ نے۔ باجی نے اتنی نفرت سے کہا کہ میں کانپ اٹھی، اور میں نے پھر باجی سے پوچھا کہ آخر ان کے باپ کو اس طرح بچے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو یہاں بھی انہیں مل سکتا ہے۔ لیکن باجی کہنے لگی، نہیں، اسے یہاں آنے پر پابندی ہے، لمبی کہانی ہے، میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی، لیکن ابھی تو مجھے پتہ ہے کہ بچے اسی کے پاس ہیں، وہ تو بہت دنوں سے بچوں کو طاق میں بیٹھا تھا۔ باجی نے یہ کہا تو ایک دم سے میرے ذہن میں جماکہ ہوا اور میں نے باجی سے کہا، باجی مجھے بھی ایک بات یاد آئی ہے، لیکن میں نے آپ سے کرنا بھول گئی تھی، لیکن آپ نے ذکر کیا ہے تو میرے ذہن میں بھی وہ بات آ گئی۔ میں نے باجی سے کہا تو باجی پوچھنے لگی، کون سی بات؟ تو میں نے باجی کو اس شخص کے ملنے کا اور بات کرنے کا بتا دیا۔ اسے سن کر باجی بہت زیادہ شوق ہوئی اور کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ ہو نہ ہو یہ وہی ہوگا۔ باجی نے پر یقین لہجے میں کہا تو میں نے باجی سے پوچھا، آخر باجی آپ کا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں وہ اس طرح اغوا کر کے لے گیا ہے؟ تو باجی کہنے لگی، دراصل میری اور اس کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں بہت خوش تھے، اس کا نام ذیشان ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، لیکن کافی عرصے تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی اور پھر اس کی ماں نے اولاد کی خاطر اس کی دوسری شادی کروا دی۔ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور ذیشان بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اور اولاد کی خواہش کی وجہ سے اس نے شادی کر لی۔ لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق جس دن ذیشان کی شادی ہوئی، اس سے کچھ دن بعد ہی امید سے ہو گئی، اور پھر تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ذیشان بھی بہت خوش تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ایک عورت کا ساتھ تھا، وہ اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہو پاتا تھا، وہ مجھے زیادہ وقت دیتا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، آہستہ آہستہ کر کے ذیشان نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی اور وہ اسی عورت کی طرف رہنے لگا، اسی کا خیال رکھتا اور اسی سے محبت کرتا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ ذیشان آہستہ آہستہ صرف اسی کا ہو کر رہ گیا۔ میرے گھر جب جڑواں بچے پیدا ہوئے تو ذیشان انہیں دیکھنے بھی نہیں آیا۔ نہ جانے کیسا باپ تھا جسے اپنی اولاد کی ذرا بھی چاہت نہیں دی، اور پھر میں نے بھی اس کی طرف سے دل کو سخت کر لیا۔ میں بھی اب اس سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی رابطہ رکھتی۔ میں نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پروان چڑھایا اور کچھ کورٹ میں کیس کر دیا۔ ذیشان کی طرف سے کورٹ نے خرچہ لگا دیا جو ہر مہینے مجھے باقاعدگی سے ملتا ہے، اور کچھ میرے اپنے گھر والے اور ذیشان کی امی میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میرا گزارا خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے۔ ذیشان کے گھر قدرت نے کوئی اولاد نہیں دی، اب وہ پچھتاتا ہے اور بچوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں اسے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی۔
یہی وجہ ہے کہ وہ ارد گرد لوگوں سے بچوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، اسی لیے اس نے تمہارا راستہ روکا اور تم سے بچوں کی بابت دریافت کیا ہے۔ باجی نے تھکے تھکے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میں بھی دل گرفتہ سی ہو گئی۔ لیکن باجی اب کیا ہوگا؟ اب بچے کیسے واپس آئیں گے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو باجی کہنے لگی، میں اب ذیشان کی امی سے رابطہ کرتی ہوں، نہیں تو پھر کورٹ کے ساتھ رابطہ کر کے بچے واپس لانا پڑیں گے۔ باجی نے کہا تو میں چپ ہو رہی۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے دوری بہت تکلیف دہ تھی، اور جنات میں بھی اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو میرے لیے بہت حیران کن تھے۔ میں نے گھر آ کر اپنی اماں کو بتایا کہ کس طرح فرزانہ باجی کے شوہر نے ان کے بچے اغوا کر لیے۔ اماں تو خود سن کر بہت حیران ہوئی اور دکھی بھی ہوگی کہ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا۔ کچھ دیر بعد نہ جانے اماں کو کیا خیال آیا اور کہنے لگی کہ میں نے چھوٹے کے رشتے کے لیے بات کی ہے اور ایک دو جگہ سے رشتہ آیا ہے، اب ان کے بارے میں معلومات لے کر پھر تجھے بتاؤں گی۔ اماں نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ اب میں جلد از جلد چھوٹی کا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح بے کیفی میں گزر گئے۔ پریشانی اور بے چینی بہت زیادہ تھی۔ میں باجی کے گھر تو جاتی تھی، لیکن میرا تو کام کرنے کو دل ہی نہ کرتا اور نہ ہی وہاں پر خالی گھر میں میرا دل لگتا۔ باجی خود بہت آزردہ تھی۔ باجی نے کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا اور جلد ہی باجی کو بچے مل جانے تھے، لیکن ابھی باجی کو بہت پریشانی تھی، اور اس پریشانی کی دنوں میں ایک خوشی کی خبر یہ ملی کہ گھر میں چھوٹی کی بات طے ہو چکی تھی اور اب اماں نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ چھوٹی کے معاملے میں بہت خوش تھی۔ باجی کو ابھی سب بتایا تو وہ بھی خوش ہوئی اور چھوٹی کو بہت دعائیں دیں اور کہنے لگی چھوٹی کی شادی ہوگی تو میں اس کے لیے بہت سارے تحائف دوں گی۔ لیکن میں نے باجی کو منع کر دیا اور یہی کہا کہ آپ پہلے بچوں کی فکر کریں، مجھے بچے واپس چاہیے۔ بچوں کے نام سے باجی اداس ہو گئی اور ایک دم آنسو بہانے لگ گئی۔ گھر میں چھوٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور کورٹ میں بچوں کے لیے کیس لگا ہوا تھا۔ باجی بہت زیادہ پریشان تھی اور میں مطمئن تھی کہ بچے مل جائیں گے، اور پھر 2 مہینے لگاتار محنت کے پریشانی کے بعد آخرکار کورٹ نے بچے ڈھونڈ کر ماں کے حوالے کر دیے۔ میں آج بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ بچے گھر واپس آ چکے تھے، اور باجی تو مجھ سے زیادہ خوش تھیں کیونکہ آخرکار ان کے بچے تھے۔ کورٹ نے باجی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور ذیشان کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ بچوں کا خرچہ ہر مہینے باقاعدگی سے ادا کرے۔ باجی اس سلسلے میں بہت خوش تھیں، لیکن ایک طرح سے وہ اداس بھی تھی اور کہنے لگی، جنتے میں نے ذیشان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت اور وفا کے سہارے میرے ساتھ رہے، لیکن اس نے میرا بالکل خیال نہیں کیا اور نہ ہی میرے بارے میں سوچا۔ اس نے اپنے مفاد کی خاطر دوسری عورت سے شاید میرے سر پر لا بٹھائی، اور پھر جب اللہ نے اس کو اس اولاد سے نہیں دی تو میری طرف پلٹ آیا۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسی وفا ہے۔ باجی فرزانہ اس دن بہت ٹوٹ کر روئی اور میں باجی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ آنسو بہانے لگی۔ باجی کے دل میں ابھی بھی ذیشان کے لیے محبت تھی، اس لیے باجی نے ایک دن اسے گھر پر بلایا اور کہا کہ وہ جب چاہے بچوں سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے یا بچوں کو اپنے پاس بلوا سکتا ہے۔ لیکن باجی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچوں نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ باپ تب کہاں تھا جب وہ اسکول میں بچوں کو دیکھتے جو اپنے باپ کے ساتھ آتے اور جاتے تھے، وہ باپ تب کہاں تھا جب وہ اپنی ہم عمر دوستوں کو دیکھتے جو اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، وہ باپ تب کہاں تھا جب والدین ان کے جنم دن کے موقع پر اپنے باپ کو بہت زیادہ یاد کرتے۔ الغرض بچوں نے اپنی بہت سی محرومیوں کا ذکر کیا تو ذیشان کا سر جھکا رہ گیا اور وہ شرمندگی کے مارے سر بھی نہ اٹھا سکا۔ لیکن باجی فرزانہ کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے بچوں کو ڈانٹا اور ان سے یہی کہا کہ میں نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی تھی، تمہارا باپ ہے اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس سے ایسے بکواس کرو۔ لیکن اس دن بچوں نے باجی کی ایک بھی نہیں بات مانی، اور پھر ذیشان وہاں سے شرمندگی کے مارے ایسا اٹھ کر گیا کہ دوبارہ پلٹ کر واپس ہی نہیں آیا۔ باجی کو اس چیز کا بہت ملال تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ذیشان بچوں کے ساتھ ملتا رہے۔ اگر وہ واقعی بچوں سے بہت محبت کرتا ہے تو بچوں کے پاس آتا جاتا رہے۔ لیکن اس بار بچوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور اس بات سے باجی کو بھی کافی پریشانی تھی۔ مجھے باجی سے اتنی محبت ہو گئی تھی جیسے اپنی سگی بہن سے ہوتی ہے، اور یہ بات میں نے باجی سے بھی کہہ دی تھی۔ تو باجی کہنے لگی، میں تمہاری بڑی بہن ہی ہوں اور تم مجھے اپنی بہن ہی سمجھو۔ چھوٹی کی تو شادی ہو چکی تھی، میں نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو ہر چیز دے کر رخصت کیا تھا۔ اماں اس دن بہت روئی اور کہنے لگی، جنتے آج تو نے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کر دیا، شاید چھوٹی کے لیے میں یہ بھی کچھ نہ کر پاتی جو تو نے اس کے لیے کر دیا ہے۔ میں ساری زندگی تیری احسان مند رہوں گی۔ اماں نے یہ کہہ کر میرا ماتھا چوم لیا اور میں نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چھوٹی اپنے گھر خوش باش رہے مجھے اور کیا چاہیے۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ اماں کہنے لگی، بس تو اب تو اپنی فکر کر، باقی فکریں چھوڑ دے، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔
اب تو میں بہت بہتر ہوں اور کام کاج کر سکتی ہوں۔ تو اب ایسا کر، اپنے لیے کوئی رشتہ دیکھ، اور میں جلد سے جلد تیرے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی ہوں۔ اماں نے محبت سے کہا تو میں چپ کر گئی، کیونکہ ابھی مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کا علاج مکمل طور پر ہو جائے اور چھوٹے دونوں بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، پھر ہی میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ کچھ قدرت کا کام جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں اور ان کو ان کے وقت پر ہی ہونا ہے۔ میں جو رات کو بہت پرسکون طریقے سے سوئی تھی، صبح جب اٹھی تو میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ اماں جو اب زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی، اس رات ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی، گھر میں ایک حرام برپا ہو گیا۔ رو رو کر، آنسو بہا کر میں خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ اماں بلائے نہیں بھولتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اتنے دن باجی فرزانہ کے گھر بھی نہیں جا سکی اور انہیں کسی طریقے سے اطلاع بھی نہیں دے سکی۔ 3-4 دن بعد باجی فرزانہ خود ہی چلی آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا بات ہے جنتے، اتنے دنوں سے تم گھر پر نہیں آ رہی؟ باجی نے پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر باجی کو اماں کے انتقال کی خبر سنائی۔ باجی کا تو سن کر دکھ کے مارے برا حال تھا اور وہ باقاعدہ رونے لگی اور کہنے لگی، جنتے، میں نے تو تیری ماں کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ تم بہت اچھی ہو اور تمہاری ماں بھی یقیناً بہت اچھی تربیت کی ہے اور وہ بھی تم اسی کا عکس ہو۔ تو اپنی ماں کا عکس باجی نے کہا تو میں باجی کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ اماں کی وفات کے بعد کتنے دنوں تک میں زندگی کی طرف لوٹ نہ سکی، تو پھر ضروریات زندگی نے مجھے واپس اسی دنیا کے بمبر سے نکال کر دوبارہ پھینک دیا اور میں دوبارہ سے اپنے کام پر جانے لگی۔ ابے کا اب بھی وہی انداز تھا، اس سے اماں کے جانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن میرے ذمے اب دونوں بھائیوں کی ذمہ داری تھی اور میں انہیں بخوبی کسی مقام پر پہنچانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ کتنے سال گزر گئے، میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کیا، پھر ایک بھائی ڈاکٹر اور ایک بھائی بینکر بن گیا۔ وہ دونوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو میں اس دن بہت خوش تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اتنے سالوں کی محنت رنگ لے آئی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی پسند سے شادی کر لی، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، اور دونوں شہر میں ایک اچھے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ کبھی کبھار عید تہوار ملنے آ جاتے، اب باپ بھی اسی طرح چارپائی پر لیٹا رہتا اور ہلکا پھلکا نشہ کرتا رہتا۔ میں باجی فرزانہ کے پاس اب بھی جاتی تھی۔ باجی کے بچے بھی اب جوان ہو چکے تھے اور وہ دونوں میرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے بالکل ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ میرے اپنے بچے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے بچوں کی طرح ہی محبت کی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہر بات میں میری رائے کو اہمیت دیتے۔ میں عمر رسیدہ ہو چکی تھی، چھوٹی کے گھر میں بھی بچے تھے اور دونوں بھائیوں کے گھر بھی آباد ہو چکے تھے اور اب ان کے بھی بچے تھے، جبکہ میں اکیلی اماں کے گھر میں رہ گئی۔ ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور جاتے جاتے ابا مجھ سے معافی بھی مانگ گیا۔ شاید اکیلے پڑے تنہائی میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اماں کے گھر میں اب میں اکیلی رہ گئی۔ اماں کے گھر میں ہر طرف اس کی یاد تھی۔ باجی فرزانہ اکثر میرے پاس آ جاتی۔ میں اب ان کی ملازمت تو نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے ہر مہینے مجھے میری تنخواہ کے برابر رقم ملتی۔ میرے پاس بہت کچھ اکٹھا ہو گیا تھا اور میں نے پہلے ہی اب ایک وصیت تیار کر رکھی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری جمع پونجی غلط ہاتھوں میں جائے۔ اسی لیے میں نے وہ وصیت تیار کر کے باجی فرزانہ کو دے دی تھی اور کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری وصیت کے مطابق ساری تقسیم کر دینا۔ باجی نے مجھے بہت غصے سے ڈانٹا اور کہا، ابھی تم چھوٹی سی ہو کر میں تم سے اتنی بڑی ہوں اور ابھی تک صحیح سلامت پھر رہی ہوں، پھر تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ لیکن میں باجی کو سمجھا نہیں سکی۔ یہ اکیلا پن اور تنہائی مجھے اندر سے ختم کر رہی تھی، اسی لیے میں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باجی کے بیٹے نے ہی میرا جنازہ پڑھایا اور پھر میرے جنازے کے بعد ہی باجی فرزانہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر میری وصیت پڑھ کر سب کو سنائی۔ میری وصیت کے مطابق میں نے اپنی ساری جائیداد باجی کے دونوں بچوں کے نام کر دی تھی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے اور میں نے ان کے نام کر دیے تھے۔ جب کہ اماں والا گھر میں نے چھوٹی کو دے دیا تھا، کیونکہ یہ گھر تو میرے حصے میں ہی آیا تھا، لیکن میں اپنی مرضی سے چھوٹی کے نام کر گئی۔ باجی نے سب کو پڑھ کر سنایا تو میرے بھائیوں نے اس بات پر بہت واویلا مچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بہن نے غیروں کی اوپر اتنی نوازش کی جبکہ یہ حق ان کا تھا، لیکن اب وصیت کے مطابق وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میری جتنی بھی چیزیں اور جتنا بھی روپیہ پیسہ تھا سب کچھ باجی فرزانہ کے دونوں بچوں کو مل گیا اور مکان کے کاغذات چھوٹی کو مل گئے۔ اماں جنتے کو میں اس وقت جانتی تھی جب میں اس محلے میں نئی شفٹ ہوئی تھی اور اماں کے پاس اکثر کسی نہ کسی کام کے لیے آ جاتی تھی۔ اماں چونکہ اکیلی رہتی تھی، اس لیے میں اکیلے کچھ بھی اچھا پکاتی تو اماں کو دے جاتی۔ گاہے بگاہے اماں سے اس کے بارے میں پوچھتی تو اماں نے پھر ایک دن مجھے یہ ساری کہانی سنائی۔ اماں یوں تو ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں اداس تھیں،
اس کا دل اداس تھا، شاید اس کا گھر نہیں بن سکا جس کی وجہ سے وہ اداس تھیں، یا شاید اس کے اپنے بچے نہیں تھے اور وہ اس بات کو محسوس کرتی تھی۔ لیکن اماں جنات کے بچوں کو بہت محبت کرتی تھی اور ان کے لیے بات کرتے وقت اماں کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک آ جاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ کر باجی فرزانہ کے گھر کام پکڑ لیا تھا، کیونکہ اماں جنتے سے تو اب کام ہوتا نہیں تھا اور اب وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ لیکن اماں نے باجی سے کہہ کر مجھے کام پر رکھوا دیا۔ باجی فرزانہ واقعی اتنی اچھی تھی کہ جتنی اماں نے بیان کیا تھا۔ اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ اماں جنتے کی طرف سے جتنی بھی رقم جنات کے بچوں کو ملی، انہوں نے وہ رقم ایک یتیم خانے میں خرچ کر دی۔ وہ یتیم خانہ اماں جنتے کے نام سے بنایا گیا۔ وہاں پر ہر اس بچے کو پناہ دی جاتی جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہو۔ اس سے حوالے کا ثواب اماں جنتے کو ہی جاتا تھا۔ آج بھی جب گھر میں اماں جنتے کا ذکر ہوتا ہے تو بہت پیار اور محبت سے ہوتا ہے۔ باجی فرزانہ ہر سال اماں جنتے کی برسی مناتی ہیں، جبکہ اس کے بچے اس کی قبر پر باقاعدگی سے جاتے۔ اماں جنتے نے جتنا پیار ان جنات سے لیا تھا اور جتنا پیار ان کو دیا تھا، شاید ہی کسی نے کسی کو دیا ہو۔